ابھی دیکھو ایک میرے پاس ویڈیو آئی، کلپ آیا، کسی خاتون نے کہیں خودکشی کی ہے، شادی شدہ خاتون بچوں والی، وہ 5ویں بلڈنگ سے بچوں کو بھی پھینک دیا، خود بھی چھلانگ لگا دی۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے حکومت کو برا بلا کہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے غربت مہنگائی اتنی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے اتنا غصہ آیا جس نے ویڈیو بھیجی۔ میں نے کہا گورنمنٹ کو تو برا کہو لیکن یہ موقع نہیں ہے، اس عورت کو برا کہو۔ یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی، اس کو روٹی نہیں ملی ہے، اس کے بچے اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے؟ ہوس ہے ہوس، لیبل غربت مہنگائی کا لگا دیا۔ ہر شخص کو چاہیے عیاشی، جب عیاشی نہیں مل رہی تو ڈپریشن میں جا رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ بھوک افلاس آج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن بھوک میں بھی لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے۔ مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں ملتا صبر کرتے، یار صبر کا ثواب لیں گے۔ اب کیا ہے؟ کمپٹیشن، تقابل۔ اس کے پاس لینڈ کروزر، میں رکشے میں گھوم رہا ہوں، اس کے پاس آئی فون، میرے پاس سستا موبائل۔ یہ جو تقابل ہے جس میں گورے نے ہمیں ڈالا ہے، انہوں نے دولت دولت دولت۔ گورا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ تو یورپ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ دنیا کو مسافر خانہ تھوڑی سمجھتے ہیں۔ ہر وقت آپ کو پیسہ پیسہ پیسہ، معاشی ترقی۔ ہماری سیاسی تنظیمیں وہ بھی یہی بات کرتی ہیں، ملک میں معیشت معیشت۔ مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کی رضا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا۔ معیشت، ہر آدمی کے دماغ میں جو کھوپڑی میں جو جرثومہ گھسا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے۔ میرا بھانجا پڑھتا ہے نا یونیورسٹی میں، بتاتا رہتا ہے کہ ہر لڑکا پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے۔ وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابے تو کما کے کیا کرے گا؟ تو جانا قبرستان تو جا کے دیکھنا۔ تو ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دی لیکن ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے۔ آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، طاقت میں مالی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں۔ ہم بھی بتاتے رہتے ہیں حدیثیں، بھائی پیسہ کماؤ، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑے دنوں میں لیٹنے والا ہوں میں یہاں پہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے عیاشی کے لیے نہیں دے رہا۔ مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے مسافر خانہ ہی۔ صحابہ تو غریب تھے بھائی زیادہ تر، پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ ہوس کا مریض نہیں بنا رہا اسلام آپ کو۔ اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ، دل میں جگہ نہیں دو۔ دل میں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ بار بار جو میں مثال دیتا ہوں، آپ بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں، اچھا سفر گزرے گا آپ کا، لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کہ یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ایئر کنڈیشن ہائے، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں۔ جہاز میں جا رہے ہو، ایئر ہوسٹس پہ دل آ گیا آپ کا، یار میری والی تو ہے نہیں، یہ کتنی اچھی بٹن دباؤ، چائے پیش کر رہی ہے، شربت پیش کر رہی ہے، میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا۔ اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا، ورنہ بس میں چلا جاتا۔ نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے۔ اور جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی ان لوگوں پہ رش کر رہا ہے، ان کو جو بیچارے بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ابے اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں، ان کا دیکھو ناکام دنیا کے گھٹیا لوگ۔ تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی منزل 24 گھنٹے کے بعد تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تو 1 گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہا ہے، منزل دونوں کی کیا ہے؟ سیم ہے۔ تو سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے۔ تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے۔ یونیورسٹیوں میں جاؤ نا، ہمارے زمانے میں وہ ماحول تھا، اب تو اور آگے جا چکا ہے۔ ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، ترقی 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 ترقی۔ کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بیٹا اس سے دل مت لگاؤ۔ کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، ٹماٹر بیچے وہ، کچھ نہیں ہوتا بیٹا۔ یہ ٹماٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں، اگر یہ ایمانداری سے بیچیں گے، یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے، تمہارے کالے سیاہ ہوں گے۔ کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں؟ یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا، یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا۔ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے علماء پہ تو طنز بہت ہوتا ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں کوئی مولوی نہیں بتائے گا، لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے، لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا۔ خود پروفیسر ڈپریشن میں نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے،
کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے. لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے, ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے, پیشنٹ ہی نہیں آ رہے, یا سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک ڈپریشن میں کیوں نہیں آ رہی ہے یار. نہیں بھی ہو رہی تو ہوگی نا اس بات کی اس کو, اگر بالفرض نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے مریض نہ ملے تو وہ تو اسی بھی ڈپریشن میں, نے یار پڑھا ہوا سارا میرا برباد ہو گیا, میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچ یار, تو ٹھیلا لگا, تو نے نفسیات پڑھی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا, یا مل تو رہے ہیں لیکن وہ تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا, وہ کہنے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, ہم نہیں آ رہے, یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا, تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ, ٹماٹر بیچو. نفسیاتی ڈاکٹر کر لے گا, یہ کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا. ابے تو اس کا مطلب جب تو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تو. اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹماٹر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو, پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے. اصل تو یہ ہے کہ جس حال میں, کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے, ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ. ہر ٹماٹر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں, لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے, نہیں ہوتی تو نہیں گھما. تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے, اس کا کام یہ کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے. تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ حضرت اگر آپ غریب ہو گئے تو یہ فارمولا آپ پہ فٹ ہوگا, وہ کہے گا ہاں تو آپ کو ٹھیک ہے, آپ یہاں سے نکلو, ٹماٹر بیچو, اب ٹماٹر بیچو. ٹھیک ہے, کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹماٹر بیچے, لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے, کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹماٹر بیچنے پڑے, تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہو اس وقت, تو اس کا ضمیر کہے گا بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب ان تلوں میں تیل بولو نہیں ہے. اسلام نے بتایا بھائی قبرستان جاؤ, ٹھیک ہے نا, بولو یار ٹماٹر بیچ کے بھی ادھر ہی آنا ہے, خزانے کما کے بھی ادھر ہی آنا ہے. اور کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن میں, مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے یار. ہم جب مولوی بنے نا تو ہمارے لیے, میں اس پہ اس لیے بھی زیادہ بولتا ہوں, ہمارے لیے یہی چیلنج تھے, تو ہمیں یہی چیزیں سمجھا دی حضرت نے ہمارے لیے. تو میں تو بالکل ہمارے خاندان میں پہلے تو علماء گزرے ہیں, لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں تو مولوی بننا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اب میرے خاندان میں میرے کزن آرمی میں آفیسر ہیں, 2 کزن ہیں میرا خیال ابھی کرنل بن گئے ہوں گے, اور ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. اچھا ہمارا ایجوکیٹڈ خاندان ہے, پڑھا لکھا خاندان ہے. مجھے خیال آیا مولوی بننے کا. جب میں مدرسے گیا تو سب سے بڑا سوال یہ, کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس, اس کی ویلیو کیا ہوگی, پیسہ کیا ہوگا, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے. تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ, اور انجوائے کے نام پہ منہ بھی چڑھا رہے ہیں لوگوں کا, انجوائے کے نام پہ. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں, رزق میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا بھائی. ہم نے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے مولوی بنتے ہوئے بھی غربت نہیں دیکھی. آپ کہہ سکتے ہو شاید جب میں مولوی بن رہا تھا مدرسے میں 8 سال, تو کروڑوں روپے مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھی. میں جب بتاتا ہوں نا اپنے پرانے حالات کہ میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا. الحمدللہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا کہ میری ضرورت اتنی بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے اللہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. ہم جب مدرسے میں گئے, دوپہر کھانا 11 بجے لگتا تھا وہاں پہ. میں سوچتا تھا کہ یار میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے دوپہر کھانا ملے. کھانا کیا کر رہا ہے, مل رہا ہے مجھے, اور مزہ بھی آ رہا ہے کھانے میں. تو اللہ نے میری یہ ضرورت, حالانکہ اس کھانے کے ہم پیسے بھی جمع کراتے تھے, میرے والد صاحب پیسے دیتے تھے اس کھانے کے. یار اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے, حالانکہ میں جاب نہیں کر رہا, میں تو پڑھ رہا ہوں, پھر بھی مجھے تو ایک وقت کا کھانا. یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ میں 20 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, اس وقت تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا خود کماؤں, لیکن میری ذمہ داری میرے ابا پورا کر رہا ہے بھائی. وہ کھانے کے پیسے جمع کرا رہا ہے اور ہم فری پھوکٹ میں کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اس پہ خوش ہوتا رہتا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات.
آج کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے, ابا پراٹھے بھی کھلا رہا ہوگا نا, کھمبے سے جا کے چپکے گا, ہائے روزگار. ابے تو روزگار نہیں ہے, تیری بیسک ضرورت تو بہرحال پوری ہو رہی ہے نا. میری بیسک ضرورت تھی اس وقت کہ مجھے 2 ٹائم کا کھانا چاہیے تھا, اور 18 سال 20 سال میں بھوک بھی ٹائٹ لگتی ہے آدمی کو. مجھے 2 ٹائم کا کیا چاہیے تھا, کھانا. مجھے مدرسے میں وہ مل رہا تھا, میں اس پہ خوش ہوتا تھا, یار اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یار. اور بھوک لگتی تھی, 11 بجے ہوتا تھا کھانا, کیونکہ پھر قیلولہ ہوتا تھا, اور ایک عشاء سے 20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے. ایسی بھوک میں تگڑ تگڑ بھاگتے تھے ہم کچن کی طرف نا. کبھی دال پکی ہوتی تھی, ایک دن دال تھا, ایک دن سبزی تھی, ایک دن ہفتے میں ایک دن گوشت تھا, کدو تھے, اور اللہ بھلا کرے کڑی پکتی تھی ایک دن منگل کے دن. اب تک جامع رشید میں منگل کو کڑی پکتی ہے. بھوک لگتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا کھانے میں. حالانکہ گھر میں ہم اس سے زیادہ اچھے کھانے کھانے کے عادی تھے, لیکن پورا ہفتہ ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے. ہمیں تو اس پہ خوشی, یار ہم کچھ کر نہیں رہے پھر بھی فری پھوکڑ کا کیا مل رہا ہے, ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, کھانا. اور ابا کی محبت بھی پھوٹتی تھی دل میں. ایک ایک نوالے پہ ابا کو یاد کرتے تھے, یار یہ ابا ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے. آج ابا خدا کی قسم بچوں کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, اور بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھی ناشکری کرتا ہے, ابا تو نے میرے لیے یہ کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. اس جو ابا نے ہمیں کھلایا نا 8 سال, ابا نہ دیتے تو مدرسہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہمیں, لیکن ہمارے ابا نے کہا بھائی میرے پاس ہے تو میں اپنے بیٹے کو اپنے خرچے پہ کھلاؤں گا. ویسے تو مدرسے میں طلباء کے لیے جو لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو طلباء اس پیسوں سے کھاتے ہیں, لیکن ابا نے بولا بھائی جب میرے پاس ہے تو میں کیوں, ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں, یار ابا ہمیں 2 ٹائم کا کیا کر رہے ہیں, ابا کے خرچے پہ ہم کھا رہے ہیں. اتنا اللہ کا شکر ہے, دل بڑا ہوتا تھا یار ابا کے. اور پھر میں نے سوچا یار اگر میری کمائی لگی تو ساری تنخواہ ابا کو دیا کروں گا میں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. آج جب نوجوان کو دیکھتا ہوں نا میں, یار باپ تمہاری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, گیس کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, بجلی کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, گھر تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہوا, یہ سارا کچھ ذرا اپنے خرچے پہ کر کے دکھاؤ نا چند دن. پھر بھی باپ کے سامنے بدتمیزی, پھر بھی اس کا عیب نکالتے ہیں. کتنی بڑی نعمت. پھر جمعرات کو جاتے تھے, والدہ سے ملاقات ہوتی تھی, ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھائی. ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں, فیوچر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے مستقبل, ہم نے کہا مستقبل کیا, میں تو حال دیکھنا ہے بھائی. کھا رہے ہیں منڈ کے, دوپہر بھی منڈ کے پھوڑتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا, رات کے وقت ہم پھر مطالعہ کرتے تھے نا, اسٹڈی کرتے تھے, رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی. میرے پاس سونے کی کوئی اتنا سا بستر تھا, 1 فٹ کا چوڑائی اس کی, وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ, ایک چھوٹا سا تکیہ رکھا ہوا تھا, ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے, اتنی مزے کی نیند آتی تھی. فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی, ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے کس کام کا, کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. ابے فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کے حشر دیکھو جا کے. یہ تو تقدیر پر ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. شادیاں لکھی ہوں گی تو 4 شادیاں ہو کے رہیں گی, نہیں لکھی ہوں گی تو کنوارے ہی گھومتے رہو گے. پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا, نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. تو ہم نے کہا یار ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو. اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے, ہمیں خوش دیکھ کے نا دوسرے سڑتے تھے کہ بھائی ڈھیلا ہے نہیں ان کی جیب میں, جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے. وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں, فیوچر کی فکر, میں باہر جاؤں گا, میرا ویزا نہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا, ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا. وہ ایسی ڈپریشن میں یار, اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں, ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرا تو خودکشی کا دل کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کیا, وہ کامیاب. تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو, جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب, جو یہاں رہ گیا وہ ناکام. اس پہ ابے یار ابے بھائی, ان کو 3 دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نیند آ رہی, ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی, کھانا مل جائے ہمیں, ٹھیک ہے نا. یہ لائف تو نیند اتنی اچھی آتی تھی, ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا. اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں, ایک ہی کروٹ پہ, زیادہ زیادہ یوں کر کے, یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤ, وہ مزہ. اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی, کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں. ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا, تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ. وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے.
میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا. میں اب کہیں ٹریولنگ کرتا ہوں نا, بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے, نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں. ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے بولا اتنا لگژری بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے, آپ نیچے سو رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند. جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ. جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, کچھ گدا ڈال دے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر استاذوں سے ڈانٹے کھاتے تھے, اس کا اپنا مزہ تھا. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاذ کی ڈانٹ کیا ہے, جیسے کھیتی کے لیے پانی, تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم, ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے, ڈپریشن میں جا کے میری انسلٹ کی ہے, میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, تو ڈپریشن ہوگی نا. ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. ایسے ایسی ڈانٹیں کھائیں استاذوں نے, کہا تم یہ ہو تم یہ ہو. ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے, ٹھیک ہے نا. کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے, تھوڑی سی بےزتی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی, اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاذ کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی, اتنا اللہ دین کا کام لے گا. بدتمیزی نہیں کرنا استاذوں سے. تو کوشش کی کہ نہیں کریں, تو الحمدللہ آج اس کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. وہ استاذ محبت کرتے ہیں. اگر ہم زبان چلاتے جیسے کالجوں میں ہو رہا ہے, ٹیچر کچھ بول دے, آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے کچھ بول دیتا ہے, تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان. تو بڑوں سے بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. تو ہم نے تو اتنی, اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. عیاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے. اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا. وہ عیاشی کیا تھی, کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں. جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی, بھائی بھی الگ سے دیتے تھے, تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں 2 بھائی میرے دیتے تھے اور 1 ابا, تو 3 جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی. اس سے میں کیا کرتا تھا, کبھی لسی پی رہا ہوں, کبھی سٹے سے مراد چائے, ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے, چائے پی رہا ہوں. پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا, اب سبزی کھا کے ہم تھک گئے, جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے. ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا, وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم. ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں. پھر کیا ہوتا تھا, پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں مدرسے میں. سب بچے کرتے ہیں, تھوڑے تو چلتا ہے نا یہ. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ 4 بجے مدرسے سے باہر جانے کی, کیونکہ عصر تک پڑھائی کا ٹائم تھا. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے. ہوٹل بہت گندا تھا, وہاں بھی پابندی تھی, یہ گندے غلیظ ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے, اور وہ عصر کے بعد جائیں گے, عصر تک کا انتظار کون کرے گا. چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے, استاذوں سے نظر بچا کے, اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کپ دھلوا کے چائے پی رہے. غیر قانونی کام, اور چھپڑ میں آ رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم, کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے, چائے ویسی کون سی اچھی چیز ہے, غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا, اس کو جرم کا احساس ہو, اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا, کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی. چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گنڈے بن کے, جیسے پتہ نہیں مطالعہ کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ. چھوٹی سی, اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں. تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے عیاشی. ہمارے دوست تھے, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, ایک دور جو ہے نا ریڑی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ, وہاں جانا بھی انلیگل تھا, گورنمنٹ کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے پابندی تھی. اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار, کچھ تو کھائے نا باہر جا کے, تو ہم کیا کرتے تھے, چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑی میں کلیجی بنوائی, چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو. بڑی مزے کی بناتا تھا وہ, ایسا مزہ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ, اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے. میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا. اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا, ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو. 200 گز کا بڑا گھر تھا ہمارے ابا کا, اور خاندان کا بھی میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. لہذا ہمیں اس میں ریڑی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی, اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا, اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں. اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے. چرسی نا ہیروئن چی تھے, چرسی نہیں, بیٹھے نا جھوم رہے ہوتے تھے. انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن ہے وہ ختم ہوتی تھی. یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا, چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے لگایا نہیں ہم نے کبھی. ہم باہر جا کے پہلے اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابے ایسا نہ ہو کہ تو وہ تو مجبوری تھی نا, دور جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں. اجازت تھی لیکن ٹائم پہ, ہم تو غیر قانونی ٹائم پہ جا رہے تھے.
تو وہاں ہیروئنچیوں کو ہم دیکھتے تھے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہیں یار, اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی. خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیوں؟ ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. حضرت کے پاس نوٹوں کی گڈیاں آتی اتنی بڑی بڑی, زمینوں سے پیداوار آتی. حضرت فرماتے ساری صدقہ. ساری کیا ہے؟ صدقہ. حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے, یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت نے کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنایا, پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا. اور حضرت کیا کرتے تھے, جو آ رہا ہے مال صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے. گیس کا بل, بجلی کا بل, اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا. ناشتے میں سیب, ہاف بوائل انڈے, اور پھر دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, وہ بڑا لگژری, لباس لگژری. لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز, ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا. باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتا نہیں کہ لاکھ روپے, کروڑ روپے, ارب روپے, سارے کیا فی سبیل اللہ. مسافر خانہ ہے بھائی, نکالو. نہیں ہے ہمارے خیال بات سمجھ میں. کھایا اچھا کیونکہ مسافر خانہ ہے, تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا, کیا خیال ہے. لیکن دل نہیں لگایا. بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں منزل پہ لے گیا. ابے بھائی یہیں کھاؤ پیو, ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ. سمجھ تو ہم دیکھ بھی رہے تھے حضرت کو کہ جو کہہ رہے مسافر خانہ ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا, مدرسے کے گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھائے. حضرت کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت اچھے رہ گئے کہ جتنا آیا صرف ضرورت کا رکھا, اور اتنا رکھا جس سے لائف اچھی گزر سکے. حضرت کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی تھا, حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے, وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے. بہت سے ہدیے بھی آتے تھے, اور حضرت کا لباس بہت اچھا, پگڑی بہت اچھی, اور ہر چیز بہت اسٹینڈرڈ. گاڑی ایسی خاندانی کہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ میں بتاتا ہوں نا, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ہر چیز اچھی. بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے. نہیں ہے بات. تو جو آ رہا ہے نکال رہے ہیں, جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تو جب حضرت کا انتقال ہوا, ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے. کیا خیال ہے؟ اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا, مسافر خانہ. ہم نے جنازہ اٹھایا, وہیں ہم نے جنازہ پڑھایا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے. بولو مسافر خانہ ہی. اچھے رہ گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. فرمایا کہ کچھ ہدیے میں کچھ گوشت آیا تھا, کوئی سیری وغیرہ آئی تھی, تو یہ رہ گیا ہے, یہ باقی ہے, باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار غربت کتنی تھی, اس میں صدقے ہو رہے ہیں. اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہا ہے نا بے روزگاری میں, خدا کی قسم وہ اس غربت کا تصور نہیں کر سکتا جس غربت میں صحابہ رہے ہیں. اچھا اس زمانے میں جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں, نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا, باقی صدقہ. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. اصل باقی وہ رہ گیا جو کیا کر دیا ہے, صدقہ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی ڈاکٹر دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, گورا تو ویسے ہی نہیں سمجھتا, نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈپریشن تو میرے بھائی ہوگی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا, میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھلاؤں گا. وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا, ہوس میں دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح, اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے, ختم. جب آپ گھسیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں, جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں. حاتم تائی کا نام لوگ محبت سے لیتے ہیں نا, دیتا تھا, لیتا تھوڑی تھا لوگوں سے. ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کتنے عرب کے بڑے بڑے سردار اس بیس میں مسلمان ہوئے کہ ہم نے ان کو ایسا سخی دیکھا اتنی غربت میں, یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, یہ دنیا کو واقعی مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, ایک دم ذہن سے نکل گئی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بات دماغ میں آئی تھی, واقعہ آیا تھا, وہ دماغ سے ہی نکل گیا. تو یہ جو بے روزگاری میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, بے روزگاری نہیں ہے, یہ عیاشی کے شوقین ہیں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ایسی ہمارے حالات تھے نا کہ مدرسے میں ایک دن ٹائم پہ دال کھا رہے ہیں, رات کو کڑی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑی مزے کی کڑی ابھی بھی ہوتی ہے, بڑی ٹائٹ کڑی ہوتی ہے. تو اس وقت مالدار لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ حضرت پیسوں کی بڑی ٹینشن ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہوں, بے روزگاری ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا؟ کہتے اتنا کماتا ہوں. میں نے کہا جس سے ٹینشن کا علاج لینے کے لیے آئے ہو نا,
وہ اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کیا ہوا, جو سبزی والا نہیں میرے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, میرے والد صاحب کی ساری وراثت میں نے 3-4 لوگوں کو پیسے دیے, کوئی داڑھی والا, کوئی نمازی, کوئی محراب. جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی, اچھی خاصی ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے. ہمارے ابا نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی اسپیشل, کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. نیک باپ یہ سوچتا ہے نا, خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا نا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو گھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں, اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی. مجھے جب پتہ چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, ان بچوں کو کیسے پالتی ہے وہ. چھوٹا بچہ 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا. آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے, 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ, ایسے چیختا ہے. اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے, بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نا 2-2.5 مہینے کے لیے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے, یہ 4 مہینے کے لیے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا خاتون, آپ کا جب بیٹا ہوگا, جس کو آپ اتنی تھا اس کا بیٹا, اتنی محبت سے پال رہی ہو, وہ بیوی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا, آپ پہ کیا گزرے گی؟ ماں خود سوچ لیا کرے نا, میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں. اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے. تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. عورت اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتی. اور ہمارا کلچر, ہمارے اسکالرز, وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں. سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں, بھول جاتا ہے انسان. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ. ہاں, ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی, ہمارا سب کچھ. ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو, خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں, تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. لو ابا بہت کچھ کر کے گئے, لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی, ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آ گئی. اب ہمیں کیا ہوا, شادی بھی میری ہو چکی تھی, اس کے بعد وراثت ملی. میں نے کہا اب دماغ میں خیالات, اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے, اب میں کیا بنوں گا, بزنس مین. اب ادھر سے بندہ آیا, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. اچھا, میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے, فتوے کا جو ہوتا ہے نا انتصاب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے. اچھا, میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا, میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے, ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے. بہتوں کے ہم نے نہیں دیے, لیکن بہتوں نے داڑھی پکڑی, ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی, ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں, اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے, بڑی داڑیوں والے بھی دیکھے, اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا. یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں ہے,
پھر اس نے واقعات کے 28 لاکھ میرے پاس تھے، میں نے پہنچا دیا، وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا، اس نے کما کے دینا شروع کیا. میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا، اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں، مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو، اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی، سمجھ رہے ہو؟ میں کہا ایسے تھوڑی بھائی، ہمارا ریلیشن ہے، ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے، میرا کوئی کمیشن نہیں تھا، میں نے لگوا دی. پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیان میں سنا چکا ہوں. اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی، ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے، کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی. اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ. اس نے کہا یہ شناختی کارڈ. میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ، انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے، شناختی کارڈ سے، اسٹیمپ پیپر سے. سمجھ رہے ہو؟ بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی کرو گے، پولیس کو بتاؤ گے، پولیس کیس چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ، پھر بھی نہیں نکلے گا. آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں. جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. اچھا میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے 2 گھر بھی تھے. تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے، چند سیکنڈ. جب میں گیا نا میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا. ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے، ٹھیک ہے نا. گھر گیا، مجھے وہ دن یاد ہے 10 بجے. گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا. گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے، وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتا چلا ہوگا. جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا. کچن میں گیا، آٹا ہے، دال ہے، راشن ہے، گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں، دوپہر کھانے کے بھی ہیں، رات کھانے کے بھی ہیں. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمریج سے مر جانا چاہیے تھا. میں کہتے کس بات پہ مرتا ہے یار، یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی مجھے. میں نے کہا تیری کتنی ہے؟ اس نے کہا 1. میں نے کہا میری کتنی ہے؟ 2. میں نے کہا ٹینشن تو تجھے مرنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے، 1 لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں گلگت گیا نا، میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے. تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا. میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی 2 ہیں تمہاری، ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے. تو مجھے ذرا بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں. اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی. فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے، گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے. عیاشی کسی بھی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی حساب سے آپ کو کھلائیں گے. نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ. جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی اسٹائل میں رہنا ہے، نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے، اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے. ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، یہ 2006 یا 7 کی بات ہے، مفتی صاحب میرے 80 لاکھ روپے کا لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے. 80 لاکھ روپے، اور میں 1 ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں. میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ 80 کروڑ ہوں گے کتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے، میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے نا، میں 0 روپے بچے ہیں میرے پاس. کتنے بچے ہیں؟ 0، 1 روپیہ نہیں ہے. اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی، اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے. ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں. صحیح ہے نا کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے، آؤٹ ہوئی بھی ہے. تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ، میں تو کوئی شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا. اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی. بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا بے روزگاری میں، اس میں حکومت کو تو ویسے ہی برا بلا غریبی میں
وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے. گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو, ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی, ان کو بھی تھوڑا تنبیہ ہو, لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو. یہ بولا کرو یہ دنیا کا غلام تھا, دنیا مردار. نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو جس سے وہ مردہ بکرا چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے, خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے. ابے دنیا مردار پہ تو نے جان دے دی, ملک پہ جان دیتا, ماں باپ کی عزت پہ جان دیتا, دین کی خاطر جان دیتا, مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا, اچھا لگتا. ٹکوں پہ مر رہا ہے, صحیح نا, روٹی نہیں ملی ایک وقت بھی, اس پہ مر رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ خودکشی کرنے والوں پہ ترس نہیں کھایا کرو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہائے بیچارے غربت مہنگا. ابے تو بیچاروں پہ کر رہے اس کو, توندے بھری ہوئی ہیں ان کی کمبختوں کی. یہ ہوس ہے, ہوس, زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے. اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے, گورے نے بنایا ہے, غیر مسلموں نے بنایا ہے, اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مذہب آپ کے دل کو سے پیسے کی محبت نکالتا ہے. پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, پیسہ جیب میں ہونا چاہیے, دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. نکالو, ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اندر کیا ہو, زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو. اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا, وہ تو پھر غلط ہو جائے گا. بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگژری خرچہ نکال کے رکھتے تھے, اس میں سیب بھی تھے, ہاف بوائل انڈے بھی تھے, اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں, باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں سیب. اور لباس, خوراک, گیس, بجلی, جو بھی بنیادی خرچے ہیں وہ پہلے, اس کے بعد پھر کچھ. میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں جمع بھی کرو, آپ بچوں کے لیے بھی بناؤ, لیکن صدقہ خیرات بھی تو کرو نا. جب آپ صدقہ خیرات کرو گے, اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے, تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا. وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو. ابے کیا ہو گیا, آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو, کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے ہیں بھائی, یہ کام ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا, ٹینشن نہیں لگا. تو دنیا مردار کی محبت میرے بھائی نکالنی پڑے گی آپ کو کائنڈلی, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور وہ جو میرا ٹاپک تھا وہ وہیں رہ گیا کہ نارمل کون ہے, اب نارمل کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو